بہت بہت زمانے پہلے ایک خوبصورت خوشحال سلطنت ہوا کرتی تھی نورستان، جہاں ہر طرف پھول کھلتے، پرندے چہچہاتے اور لوگ خوشی سے جیتے تھے۔ اسی سلطنت میں رہتا تھا ایک نیک دل بادشاہ، سلطان عبد المجید۔ وہ سب کا خیال رکھتا، انصاف کرتا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ اس کے 3 شہزادے تھے جو بہت بہادر تھے اور جن میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ ایک رات سلطان عبد المجید کو پہلا خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک سادہ سی لڑکی زمین پر بیج بو رہی ہے۔ جہاں وہ مٹی چھوتی وہاں روشنی پھیل جاتی، پھول، گھاس اور زندگی ہر طرف چھا جاتی۔ اگلی رات اسے دوسرا خواب آیا۔ ایک لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی ہے، وہ روٹی پکا رہی ہے، مگر جیسے ہی روٹی پک کر نکلتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تیسری رات سلطان نے تیسرا خواب دیکھا۔ ایک لڑکی بیماروں کے بیچ بیٹھی ہے، وہ ان کے زخموں پر ہاتھ رکھتی ہے اور سب صحت یاب ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا اس کے دم سے روشن ہو جاتی ہے۔ جب سلطان جاگا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ کیا یہ خواب سچ تو نہیں ہوگا؟ سلطان نے درباری نجومی کو بلایا۔ نجومی نے کہا، اے بادشاہ نورستان، یہ 3 لڑکیاں وہ ہیں جن کے نصیب میں تیرے 3 شہزادے لکھے گئے ہیں۔ یہی وہ ہیں جو تیرے سلطنت کو روشنی دیں گی۔ سلطان حیران ہوا مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، جاؤ میرے بیٹو، اپنی تقدیر تلاش کرو، مگر یاد رکھو اسے دولت یا حسن سے نہیں، نیکی سے پہچاننا۔ تینوں شہزادے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے۔ پہاڑوں کے پار، ندیوں کے پار وہ مختلف راستوں پر چل پڑے۔ شہزادہ زید ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا۔ شہزادے نے کہا، مجھے اس پاک دامن لڑکی سے ملنا ہے جو زمین میں پودے لگاتی ہے۔ اسے ایک نیک دل خاتون ملی۔ اس نے اس سے کہا، وہ تمہیں پھولوں کی وادی میں ملے گی جس کا راستہ جادوئی تھا۔ شہزادہ زید پھولوں کی وادیوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اسے 3 پریاں ملیں جنہوں نے اسے شہزادی تک پہنچا دیا۔ شہزادے نے شہزادی صفیہ کو دیکھ کر کہا، یعنی والد کا خواب سچ ہوا۔ پریوں نے شہزادے ایک کو اڑنے والی بگھی دی۔ شہزادہ زید اور شہزادی صفیہ ہوائی بگھی میں بیٹھ کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف شہزادہ ریان بھی اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت جنگل میں آیا جہاں درختوں پر سنہری اور رنگ برنگے پھل لگے ہوئے تھے۔ سب کچھ جادوئی لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک حسین پری نمودار ہوئی۔ شہزادی عافیہ نے مسکرا کر کہا، مجھے یقین تھا اب ضرور آئیں گے۔ اس نے شہزادے کو ایک اڑنے والی بگھی دی جو سن فلاور سے سجائی گئی تھی۔ پری آسمانی دھن بجانے لگی اور وہ دونوں بگھی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ادھر تیسرا شہزادہ ارہم بھی اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک خوبصورت آبشار والی وادی میں پہنچا جہاں اسے ایک پری ملی جس کا نام تھا اورنج فیری۔ اورنج فیری نے شہزادے کا پرجوش استقبال کیا اور اسے شہزادی مریم تک لے گئی جو نہایت رحم دل اور خوبصورت تھی۔ اورنج فیری نے شہزادے اور شہزادی کو ایک تحفہ دیا، ایک اڑنے والا قالین۔ تینوں شہزادے اور شہزادیاں اپنے محل پہنچ چکے تھے۔ سلطان عبد المجید نے جب اپنے بیٹوں کو خوش دیکھا تو خوشی سے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے میری سلطنت اب مکمل ہے۔ تینوں شہزادوں کی شادی ہو گئی، محل میں خوشیاں پھیل گئیں، ہر طرف ہنسی، روشنی اور محبت کا سما تھا۔